نحمد صلی علی رسول الکریم۔ پہلا سوال جو ہم نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پہلا سبق کیا دیا تھا۔ یہ امت یہ پہلا سبق فراموش کر چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پہلا سبق کیا دیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب میں 3 باتیں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات کرنی ہے علم کی، یعنی یہ جو 5 آیات ہے اس کے اندر وہ پہلی 5 آیات ہے وحی کی، جو پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیات میں پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل دے دیا گیا، اور میں اس میں صرف 3 باتیں، اس پہ جتنی بھی تفسیر کریں وہ کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی جامع آیات اور سب کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ 3 باتیں ہم اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ جو پہلا سبق تھا، پہلے سبق میں یہ بات کہی گئی کہ علم کی بنیاد پر یہ امت ترقی کرے گی۔ اگر علم سے وابستہ رہے گی، یہ لوگوں کو تعلیم دے گی تو آگے بڑھے گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام بالکل مکی زندگی کے اندر شروع میں ہی کر لیا تھا۔ دار ارقم میں ایک گھر بنایا، وہاں جا کر آپ تعلیم دیتے صحابہ کو، اور صاحب وہاں سے تعلیم حاصل کرتے، حتیٰ کہ وہاں اس وقت اتنا مشکل تھا تعلیم حاصل کر، چھپ چھپ کر جاتے اور وہاں سے تعلیم حاصل کرتے، لیکن وہ تعلیم کا سلسلہ بالکل آغاز میں ہی شروع کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات جو اس میں آپ نے یاد رکھی، ان آیات کے اندر بڑی واضح کی گئی ہے کہ اقرأ وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت مہربان ہے، تم نے اس سے تعلق قائم کرنا ہے۔ دیکھو وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور اگر تم اس سے محبت کرو گے تو تم ایک طاقتور انسان بن جاؤ گے، جیسے کہ صحابہ کرام تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ نہ کسی سے ڈرتے تھے، نہ کسی کے آگے جھکتے تھے، نہ وہ کسی لالچ میں آتے تھے۔ یقین جاننے کہ ان کے اندر یہ صفات موجود تھی، یہ اللہ تعالیٰ، اور وہ محبت ایسی کہ اس کے لیے پھر اس محبت کو اتنی ترجیح دیتے کہ ہر قربانی اس کے لیے انہوں نے دی۔ یعنی یہ دوسری بات جو یاد رکھنی ہے۔ تیسری بات جو ان آیات میں بڑی واضح طور پر کر دی گئی ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ جو علم بالقلم ہے، قلم سے تعلیم دینا، تعلیم اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ ادھر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ سارے انسانوں کو پیدا کیا، یہ وہ خالق ہے، اس کی باتوں پہ چلنا، اس کے دین کو لانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں اسی طرح جو وحی کی جو باقی باتیں وہ اسی پر دلالت، یعنی جو شروع کی وحی آپ دیکھیں، کہا کہ یا ایھا المدثر، یہ آیات نازل ہو کے، یا اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ وہ کس بات سے ڈرائیے؟ یعنی اس دنیا کے اندر آپ نے اگر رہنا ہے تو جب تک اللہ کا دین قائم نہیں کرو گے تو پھر یہی حشر ہوگا مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے۔ یعنی پھر اس دنیا کے اندر وہ جو ہدایت کا چراغ اگر تم لے کر نہیں اٹھو گے اور لوگوں کو رہنمائی نہیں کرو گے تو پھر سب سے زیادہ ظلم تمہارے ساتھ ہوگا، سب سے زیادہ مار تم کھاؤ گے۔ اور واقعتاً اس وقت امت مسلمہ اسی وجہ سے مار کھا رہی ہے کہ جو وہ ہدایت کا چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ امت اس کو بجھا کر بیٹھی ہے۔ نہ تو لوگوں کو، پوری انسانیت جو ہے وہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، زوال کی طرف بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو ایک ایسی قیادت چاہیے، ایک رہنمائی چاہیے، وہ اس رہنمائی اور قیادت و امت کے پاس، امت اس کو لے کر بیٹھ گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سبق کو اس امت نے فراموش کر دیا۔ علم کے میدان میں آپ دیکھیں، اور اس میں ہم بہت کمزور۔ علم کے میدان میں آپ دیکھیں اس وقت پوری امت جو ہے، پہلے ایک دور تھا کہ لوگ یہاں آتے تھے، بغداد میں، مدینہ میں، دمشق میں، یہاں سے علم حاصل کرتے تھے۔ اب مسلمان ان ممالک میں جاتے ہیں، اور یقین جانی مسلمان اتنا پیچھے رہ گئے ہیں۔ یعنی چلو دین کے علم میں، دنیا کے علم میں تو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ یہ جو بڑے بڑے دنیا دار ہیں اور روشن خیالی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے علم میں بھی کچھ نہیں کیا۔ اس وقت جو عالم اسلام کی ساری یونیورسٹیوں کی ریسرچ آپ جب، یعنی وہ کتنی بنیں گی، ہزاروں بن جائیں گی، یعنی سعودی عرب، پاکستان، ایران، ترکی، یہ سارے ممالک کی جتنی یونیورسٹیاں، ملیشیا، ان ساری یونیورسٹیوں کی ریسرچ کو آپ جمع کر لیں، اور ان یونیورسٹیوں میں ریسرچ کو آپ ایک طرف رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ
اور ان کے اندر تو یورپ کے اندر ان یونیورسٹیوں کی جو رینکنگ میں بڑی لیول پہ ہیں، ان سب کی ریسرچ یہ پوری امت کی ریسرچ سے بہت زیادہ ہے، اور پوری امت اب اس طرح ریسرچ اور تحقیق نہیں کر رہی، اور نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کا بنیادی سٹرکچر ہے، تو علم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ دوسری بات اس میں اور زیادہ کمزور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت ہم عام دیندار لوگوں میں بھی ایسی نہیں ہے۔ ہاں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، اتنی محبت ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور یقیناً یہ ایک بڑی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری جب تک باقی رہے گی تو ہم نے در حقیقت اس سبق کو فراموش کیا۔ یہ پہلا سبق۔ دوسری بات جو اس کا تو بالکل کوئی اہتمام نہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ یہ امت جو ہے اس نے قیادت کرنی ہے، اس نے رہنمائی کرنی ہے۔ در حقیقت ساری انسانیت کو آج یقین جانے، اگر یہ امت اپنے اس قیادت کے منصب پہ آ جاتی ہے اور لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سبب بنتی ہے، تو یہ ساری دنیا آج اس لیول پر پہنچ چکے، وہ آپ کے احسان مند ہوں گے، وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے کہ ہاں آپ نے ہدایت دکھائی ہے، آپ نے راستہ دکھایا ہے۔ لیکن یہ امت خود ہی اس راستے کو چھوڑ کے اس پہلے سبق کو فراموش کر چکی ہے، تو یہ بھلا دوسروں لوگوں کی کیا رہنمائی، خود یہاں کے لوگوں کو ہی حل پتہ نہیں ہے۔ امت، اس طرح میں نے کہا کہ امت جن مسائل اور دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو کیا حل بتائے گی؟ تو اس لیے ضرورت اس عمر کی، یہ تین باتیں ہم یاد رکھیں۔ یہ پہلا سبق ہے۔ پہلا سبق سوال یہ تھا بڑا سادہ سا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پہلا سبق کیا دیا، اور جواب اس کا یہ ہے کہ اس پہلے سبق کو امت نے پوری طرح بھلا دیا۔ پہلا سبق ہے علم سے ناطہ جوڑنا، علم کے لیے زندگی گزارنا، علم کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، قربانی دینا، وہ مسلمانوں میں اب نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ جو پہلی وحی ہے اس میں آپ دیکھیں یا ایھا المزمل، اس میں کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے عبادت گزار، اتنی اللہ سے محبت، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رات کو اٹھیں اور تہجد پڑھیں، اور یہ کس لیے کہ جب تک انسان اللہ سے محبت نہیں کرے گا، اللہ کی محبت پوری طرح اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا کام کیا ہے؟ وہ جو کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ لوگوں کو ڈرانا کس بات سے؟ ڈرانا اس بات سے کہ اس دنیا میں بھی اگر اللہ کے دین کو قائم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر اس دنیا میں عذاب ہے، اور یہ دنیا تمہارے لیے جیرن بن جائے گی، اور دوسرا آخرت میں تو ہے ہی کہ یہ ذمہ داری انسان کو، اصل جو اس کو خلیفہ بنایا، اس کو جو منصب دیا، وہ در حقیقت یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے جو دین آئے گا یہ اس دین کو نافذ کرے گا، اس کے لیے لوگوں کو اس دین پر لائے گا۔ تو امت نے یہ سبق بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال اور جو اس کا جواب میں آپ دیکھیں بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت، لیکن تین باتیں ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ علم سے ناطہ جوڑنا امت کا، اور دوسری بات کہ اس امت نے کامیابی تبھی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور وہ سچی محبت، اخلاص ہوگا تبھی یہ امت یہ کام کر سکتی ہے۔ وہ بڑا کام کیا ہے؟ تیسری بات کے اندر وہ بڑا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا۔